الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. دوستوں عزیزوں، آج میں ایک وظیفہ آپ کو بتلانے والا ہوں. وہ وظیفہ ہے ہمیشہ غریب رہنے کا. شاید آپ کو تعجب ہو کہ وظیفے تو امیری کے لیے ہوا کرتے ہیں، لیکن کیا غریبی کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ تو جناب جی بالکل وظیفہ ہے، اور اس وظیفے پر بہت سے مخلص ہمارے اقربا، ہمارے دوست احباب جان کر یا بے جانے اس پر عمل پیرا ہیں. پریکٹیکلی وہ اسی پر گامزن ہیں. دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ امیری اور غریبی دونوں کے دونوں خدا کی جانب سے ایک ٹیسٹ پیپر ہیں، امتحان کے پرچے ہیں. انسان اگر غریب پیدا ہوتا ہے تو اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں، کوئی افسوس والی بات نہیں. لیکن اگر انسان اسی غربت میں اپنی پوری زندگی لگا کر قبر کے عالم میں وہ بس چلا جاتا ہے غربت کو برداشت کرتے کرتے، تو یہ ایک افسوس کا مقام ضرور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے. غریب پیدا ہونا کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، لیکن غریب ہی رہنا یہ یقیناً ایک قابل افسوس اور قابل ملامت شے ہے. اگر انسان عقل مندی کا ثبوت دے اور تدبیر اختیار کرے تو انشاءاللہ بہت ممکن ہے کہ اس کے حالات بہت جلد بدل جائیں گے. لیکن وہ اگر اسی غلط روش پر لگا رہے. ہمارے یہاں ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ غریبی کو گلوریفائڈ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اور خاص کر مدارس کا جو ماحول ہے اس میں تو اس طرح کی ایک فضا بنا دی جاتی ہے کہ غریبی کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ غریبی کو ایک تقدیر سمجھ کر اپنا لیا جائے. بس یہ ان کی تعلیم ہوتی ہے، ٹیچنگ ہوتی ہے. یہ سراسر غلط ہے. اسلام اس نظریے کا حامی نہیں ہے. غریبی ایک چیلنج کے روپ میں دیکھنی چاہیے اور اس سے نکلنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اسلام اس سے نہیں روکتا. اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ انسان آگے بڑھے، مال و دولت کمائے. ہاں، مال و دولت کمانے کے اس نے حدود متعین کر رکھے ہیں کہ جائز حدود میں رہ کر کمائے، اسراف میں نہ پڑ جائیں، غلط کاموں سے بچیں. یہ ساری چیزیں اس کی گائیڈنس ہے. لیکن کوئی آدمی غربت ہی رہے تو ایسا نہیں، بلکہ حضور کا تو فرمان ہے کاد الفقر ان یکون کفرا. بہت ممکن ہے کہ فقر و فاقے کی کیفیت انسان کو کفر جیسی برائی میں مبتلا کر دے، کفر جیسے گناہ میں مبتلا کر دے. جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ کس پیٹ سے وہ خدا کی عبادت کرے گا؟ جب پیٹ میں کچھ ہوگا تب تو عبادت میں جی لگے گا. خالی پیٹ کون عبادت کرتا ہے؟ تو خیر، آج میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہمیشہ غریب رہنے کا وظیفہ اصل ہے کیا. میرے جاننے والوں میں ویسے تو بہت ہیں، لیکن 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 3 صحت مند اولاد نرینہ عطا کی، ہٹی کٹی. تو انہوں نے کیا کیا، وہ غریب انسان ہیں، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہیں، بالکل ایک روم، 1 BHK بھی نہیں کہہ سکتے آپ کو، ہال تو نہیں ہے، بس ایک روم ہی ہے چھوٹا سا اسی میں. اور 3 لڑکے ہیں، شاید 1 لڑکی یا 2 لڑکیاں ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی 3 اولادوں کو اسکول سے اٹھا کر مدرسوں میں ڈھکیل دیا. وہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ میرے بچے نے 104 مرتبہ قرآن کا دور کر لیا ہے، اس کا مراجعہ کر لیا ہے. جبکہ یہ وہ مقام ہے. اور آج کل کے ماحول میں انسان، ایک چیز یاد رکھیے کہ ہم اوسطاً 60 سے 70 سال جیتے ہیں. اس میں 3 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ہے تیاری کا، دوسرا مرحلہ ہے عملی میدان میں کودنے کا، اور تیسرا ہے اس کے نتائج بھگتنے کا.
ہم مدارس والے یا جو حفظ کے شعبے کھول کے بیٹھے ہیں، عالم کے شعبے کھول کے بیٹھے ہیں، یہ جو مدرسے کے بھیڑ انبار لگا کے رکھی ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تیاری کے وقفے کو پوری طرح سے ضائع کر دیتے ہیں. یعنی بچہ تیار اپنے میدان میں کوئی قدم رکھ ہی نہیں سکتا. اس کے پاس جو آپشن ہوتے ہیں وہ مسجد میں یا تو امامت یا مؤذن بن کر رہے، یا پھر باغی، یا پھر کہتے ہیں مدرسے کا چندہ اکٹھا کرتا رہے، یا پھر ایک آپشن یہ رہتا ہے کہ تعویذ پلید لکھ کر اس کا ایک بابرکت کاروبار شروع کر کے بس خوب نوٹ چھاپے، جو ایسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ہنر ہوتا ہے. جبکہ دیکھا جائے تو مدارس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بچوں کو کوئی اسکل سکھانا چاہے تو سکھا سکتے ہیں. لیکن کیوں نہیں سکھاتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ وہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں سکھاتے ہیں. تو ان کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ کیوں سکھائیں جب ان کا پیٹ بھر رہا ہے، انتظامیہ کی لائف اسٹائل مست چل رہی ہے، ان کے یہاں پہ فور ویلز اور ہر طرح کے بینک بیلنس سب کچھ آ رہا ہے چندوں سے. تو پھر وہ آپ کے لیے، ان مسلمان بچوں کے لیے، غریب فقیر بچوں کے لیے کیوں سوچیں گے؟ تو یہ بات ہے. تو بہرحال میں ان صاحب کی بات کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے 3 اولادیں دی، تو ان اولادوں کو تعلیم سے ہٹا کر مدرسوں میں ڈھکیل دیا. اب وہ حفظ بن رہے ہیں، ایک صاحب حافظ ہو گئے، دوسرے چل رہے ہیں، اور پھر ایک صاحب مولویت میں داخل ہو گئے. اب یہ کیا کریں گے؟ یہ ہے غربت کا وظیفہ. اب یہ آگے نہیں بڑھیں گے، یہ ہمیشہ مرتے دم تک غربت ہی میں رہیں گے اور غربت ہی کے عالم میں قبر میں دفن ہو جائیں گے. دوسرے ایک صاحب ہمارے جاننے والے، تو ان کو میں نے سمجھایا کہ بھائی جناب اپنے بچوں کو یہ چھوڑو. لڑکی کو عالمہ بنانے ڈال دیا اور لڑکوں کو انہوں نے حفظ کے لیے مدرسوں میں، دارالعلوم میں بھیج دیا. اتفاقاً ایک بچہ بغاوت کر کے آ گیا اور ابھی کاروبار میں لگا ہے، تو کچھ گھر کے حالات سنبھلے ہیں اس کی وجہ سے، ورنہ وہی عالم اس طرح کی غربت. کبھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ پیسوں کا انتظام ہو تو کر دینا، ایسا حال، یا کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، اتنا قرضہ ہو گیا ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اولاد یقیناً نعمت ہے، لیکن کب؟ جب کہ آپ جو اپنے کڑوے تجربات ہیں ان سے اولاد کو بچا سکیں، آپ اولاد کے لیے صحیح منصوبہ بندی کر سکیں، ان کے لیے پلاننگ کر سکیں، ان کے لیے راستے ہموار کر سکیں کہ وہ آگے بڑھیں. یہ زمانہ جاب ایکسپلوژن کا زمانہ ہے کہ آج اگر کوئی بچہ تعلیم کے میدان میں اچھا کوئی ہنر، اسکل اپنے اندر رکھتا ہے، اچھی ڈگری رکھتا ہے، اس کے لیے کرنے کے اتنے مواقع ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. لیکن کیا کیا جائے کہ ہم جو ہیں اور ہماری جو اکثریت ہے، خاص طور سے میری 2 مرادیں ہیں. ایک ہمارے جو مدارس ہیں، یہ جو مدارس کے ذمہ داران ہیں، اور دوسرے یہ تبلیغی حضرات. ان دونوں کی وجہ سے قوم بالکل پستی کے گھڑے میں جا رہی ہے اور جاتی ہی جائے گی. اس کے نکلنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسی برین واشنگ کر رکھی ہے کہ غریبی کوئی برائی نہیں ہے، تو اللہ کی تقدیر ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس بھیک مانگتے رہو، زکوٰۃ خیرات. اور کرتے بھی کیا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے یہاں میں نے دیکھا، ہمارے جماعت کے لوگوں میں بھی دیکھا اور ہمارے مولوی حضرات میں بھی دیکھا، ان کے جو بیچارے مخلص خادم ہوتے ہیں، وہ بیچارے جب غربت کے عالم میں ہوتے ہیں تو یہ مولوی حضرات کیا کریں گے؟ ان کے پاس لیجیے آپ تھوڑا سا پیسہ رکھ لیجیے، 2000 3000 4000. یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ اچھا تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے، اچھا ایسا کرو کہ انہیں میڈیکل میں جاؤ، اچھا ایسا کرو انہیں انجینئر کی یہ لائن دو، اچھا ایسا کرو کہ انہیں کوئی ڈپلومہ کرا دو، اچھا ایسا کرو کہ کوئی اسکل سکھلا دو. نہیں، اچھا کیا کرو؟ انہیں بھی حفظ کے مدرسے میں داخل کر دو. انہی کے مدرسے میں ان کی ایک کاؤنٹنگ بڑھے گی، ہمارے مدرسے میں اتنے بچے پڑھتے ہیں، چندہ لینا آسان ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور ان کی جے جے ہوگی. اور بیچارے یہ جو مخلص بندے ہیں، خدام حضرات، یہ بیچارے پستے رہتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، اس سے انسان کو نکلنا چاہیے. اگر آپ اپنے عقل کی گرہوں کو نہیں کھولیں گے اور اس طرح کے مولویوں کو اور اس طرح کے مدارس کے چنگل میں پھنستے رہیں گے، تو آپ یقین جانو کبھی آگے نہیں نکل پائیں گے. مدارس ایک حد تک ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح کی جو بھیڑ آج امڑی ہے یہ سراسر غلط ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے.
ایک متعین اگر کوانٹٹی ہے مدارس کی تب تو ٹھیک ہے، لیکن جس اعتبار سے ہمارے یہاں یہ مدارس بزنس بن گئے، بزنس، 90% سے بھی زیادہ لوگوں کی زکوٰتیں جو ہیں وہ یہ مدارس اور مساجد لے جا رہی ہیں، جبکہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پوری طرح سے اسلامی مزاج کی، اسلامی اصول کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام زکوٰۃ کا نظام یہ بتاتا ہے کہ یؤخذ من اغنیائہم ویرد علی فقرائہم، کہ ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں پر لوٹایا جائے گا۔ لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ، اب تو زکوٰۃ تو چھوڑیے، یہ تو صدقہ فطر، خیرات، صدقات سب کچھ نہیں بھائی، ان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا مدرسہ بہت بھوکا ہے، آ جاؤ۔ ان کا حال اس جہنم کی طرح ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، حل من مزید، کیا کوئی اور بھی ہیں؟ لاؤ، بس جتنا لاؤ اتنا لاؤ، ہمارا پیٹ اتنا بڑا ہے۔ کچھ نہ کچھ منصوبہ بنا دیں گے کہ بھائی ابھی ایک بلڈنگ باقی ہے، ابھی یہاں پر یہ بنانا ہے، ابھی یہاں پر جنریٹر لانا ہے، ابھی کسی بھی مدرسے میں داخل ہو جائیے، آپ کو ان کے پاس اس طرح کے مستقبل کے منصوبے رکھے ہوئے ہیں جو قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک میں کہہ رہا ہوں۔ سب مدرسوں کا حال یہی ہے، اور قوم پستی کا عالم میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ یہ انہوں نے کبھی ہاسپٹل کے لیے، کبھی اسکول کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، کالجز کے لیے، کسی کے لیے چندہ نہیں مانگا۔ کیا ہے؟ صرف مدرسے، اور مدرسے میں ہوتا کیا ہے؟ فرقہ واریت کے سوا کسی چیز کی برین واشنگ نہیں ہو رہی ہے، فرقہ واریت سکھائی جا رہی ہے، دین نہیں سکھایا جا رہا۔ دین سکھایا جاتا ہوتا تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات تھی۔ دین سیکھنے کے لیے انسان کی فطرت زندہ ہو، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تفسیریں پڑھیں، خود کا مطالعہ آج کافی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں سواری پر بیٹھ کے بس منٹوں میں دین سیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، پھر بھی اگر مدرسے کھولنے ہیں تو لیکن دارالعلوم کی حیثیت سے کچھ مدرسے ہوں، ایک روایت باقی رہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ ہر محلے، ہر گلی میں، ہر نکڑ پر دارالعلوم قائم کر دیا ہے۔ 10 لڑکے ہیں اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے جامعہ۔ جامعہ کا عربی میں مطلب ہوتا ہے یونیورسٹی۔ یہ یونیورسٹی تو کیا، یہ سینئر جونیئر کے جی کے بھی برابر نہیں ہے اگر اس کا کمپٹیشن لیول چیک کیا جائے تو۔ لیکن کیا کریں، اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ دیں۔ تو دوستوں، آپ اس چنگل سے نکلیے، میرا کام صرف کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں بس ایک مذکر کی حیثیت سے ہوں، سمجھیے، اور ان لوگوں کے شر و فتن سے آپ بچیے۔ اپنی اولادوں کو، خصوصاً میں کہہ رہا ہوں، چھوٹے بچوں کو نہ حفظ میں بھیجیے، نہ ہی مدرسوں میں عالم مولوی بنائیے۔ ان کے لیے گھر پر نظم کیجیے، آج آن لائن کلاسز ہیں، آن لائن میں پڑھائیے، ٹھیک ہے؟ اگر مدرسے میں بھیجنا ہے تو گھر کا مکتب ٹھیک ہے، حفظ بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بس ان کو بنیادی تعلیم دیجیے۔ اس کے بعد آپ بنیادی تعلیم جو 12 تک کی تعلیم ہے وہ اسکول کے ساتھ دیجیے۔ اس کے بعد اگر بچہ چاہے گا، اس فیلڈ میں آنا چاہے گا، تو یہ خصوصی شعبے ہیں، اسپیشلائزیشن ہے کہ بھائی یہاں پر خصوصی شعبے ہیں، اس میں وہ اپنی طبیعت سے جائے گا، نہ کہ آپ کے کہے پر۔ تو وہ پھر فائدہ مند بھی ہوگا، سود مند بھی ہوگا، اور پھر وہ صحیح معنی میں عالم نکلیں گے بھی۔ اس طرح کے جو عالم یہ چندہ اورینٹڈ مولانا نہیں نکلیں گے، جس سے قوم بھی بیزار ہو۔ جب بھی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں، ہم وہاں سے آئے ہیں چندے لینے کے لیے، یہ مدرسہ ہے، بھائی کس نے دیکھا؟ اور کتنے پرسنٹیج ان کی جیب میں جاتا ہے، ان کے گھر چلتے ہیں، کس نے دیکھا؟ ہر اللہ نے یہ نظم بنایا ہے، ہر امیر کے ساتھ غریب رکھے ہیں، ہر غریب کے ساتھ امیر رکھے ہیں، اور ہر امیر کا امتحان اللہ نے اس کے اپنے غریبوں میں رکھا ہے، اور ہر غریب کا امتحان اس کے اپنے امیروں میں رکھا ہے، اور اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں سورت کا رہنے والا ہوں، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا جھارکھنڈ میں ایک مدرسہ تھا، وہاں پر تو نے چندہ کیوں نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھنے والی باتیں ہیں دوستوں۔ جاگیے جاگیے جاگیے، اپنے دماغ کی گرہوں کو کھولیے، اور یہ مدارس اور مساجد کے چندوں کو بند کیجیے اللہ کے واسطے، قوم کا بھلا ہوگا۔ قوم کو ایجوکیٹ کیجیے، ان کو ڈاکٹر بنائیے، ان کو وکیل بنائیے، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے۔ صرف فطرانے کی رقم ان مدرسوں سے اگر باز رہے تو ہندوستان کی آبادی کے لحاظ سے اتنے روپیے جمع ہو جائیں گے کہ ہم اچھی ایک یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ سارے کے سارے پیسے مدارس اور مساجد کھا جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔